بچي بیا بچي دا یو لوښی دی دا اعدام وشو یم داسې کار دی که نه خانانو که رځو خدمت له که پیسې راکړئ ښکلې ښکلې هر څه به درله راوړم زه چې ځو پاسه دا وړه خبره ده مړه ته دا نور کار راغون کا نو بیا ساين زما کار دی څه ټیک ته جي بس دغه کار له تاسو وکړئ او زه درنه ورغلم صحیح شو السلام علیکم خان جی وعلیکم السلام خان جی خدمت له راغلم ترورې بیبي خو نشته مرې ته تللې ده پکنیک له خو زه چې تاسو دومره راغلې نو تاسو صفایي وکړئ ډېره ښه ده جي بچی ګرمي ده او په سر مې ډېر زیات درد شو بی اترګه زه لوبه راوړم مړه څه خبره نه ده وبشي وبشي انشاءالله زه به ستا انتظار کوم ها السلام علیکم خان جی د کور ټوله صفوي شوه نور څه خو شته نه نه نور څه نشته دا ولې لږې پیسې او ماشومه دغه میز باندې دا روټۍ پرته ده دا هم ځان سره والې حضا خان جی الله دې سره خو کړي موږ ورغلو راځه بیا بچی
بیا کور تاسې م روان یو که نه کور کې به په قلار ورته کښېنې او وبې خورې دلته اوبه نشته اوس پر انهلي الله بیبي ما سره کوڅه ده دا به څه شو واچو پکې بچې دا خو ډېره ښه خبره ده داسې کار دا پیسې هم پکې کېږم زه ځان سره ونیوسه چې ځو راځه په سر مې ډېر زیات درد دی هغه بچې خو خورې شومه خو دې هلک خو موږ سره ډېر زیاتې وکړو خیر دی بیبي ته مه خفه کېږه الله شته او دا زیاتې به نه نصیب کېږي یا بچې میم په ځان نیم خپه په تا خپې ما دا وګوره روټۍ مې وړه او هان چې کومې پیسې راکړې هغې مې وړې په ناروغه صورت هم ځان له سونه وچو او دې ظالم سونه په اسانه یې وړې خیر دی بیبي مه جاړه دا به زمونږ په قسمت لیکلي وو راځه الله به را بل طرف نه راکړي لا ګوتې لټوم چې دې کې څه دي څه کاره شو پیسې هم میلاو شوې او روټۍ هم میلاو شوه زه اوس خپې وکاږه یا بچې زما خو په سر نور هم دړ شو زه خو بیخي اوس نشم تللی بیبي راځه د ډاکټر دوکان نه ورسېدو ډاکټر له ورځو راځه راځه بچې السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام ډاکټر صاحب په سر مې هم ډېر زیات درد دی او وجود کې مې بیخي دم نشته ترور الله بخیر کی کینه دی خو ترور له خطرې څخه خبره نشته زره ته دا دوی لیکمه دا په ټیم په ټیم وخورئ ان شاء الله ټیک پشي خو دا دوی ضروری ده ها ها ډاکټر صاحب اموس دونه څه راکړه چې ګزاره مې ورسره وشي دا ولا دا دوی په ځان راوالي ها او دا ولا دا کور کې واچو صحیح ده دا څو روپۍ ډاکټر صاحب بس یو نیم سل روپۍ غونډه کې ها ډاکټر صاحب هم دو لیکه یا سبا یا بل سبا به درکړم صحیح ده بس ټیک ته نو په چوړې پر راو نه چوي بېغمه شه زویه زړه به دې له پې نه چومه اوس څه وکړمه د بیبي طبیعت خو نور هم خراب شو د چا نه پیسې راولمه چې بیبي له پیتاوي راولمه د الله نه بغیر خو زمونږ نور څوک نشته چې له راباندې خفه کړي بیبي غوده ده نه وي هومه ځمه چې څه مزدوري وکړم بیبي له پیتاوي راوړم
ماشوما دې خوا راشه. دې خوا راته شه. دلته کښېنه. دا جوس ښه په سر وڅښه او دا کیک ورسره وخوره او بیا دغلته یو ټیم دی او لږ شان کبال دی هغه واله او دعا کوه. پدشت غرونو بادي سر کړی وا خطا وشیتا کد زړه حال می درته وې بجړا وشیتا. السلام علیکم ماما. وعلیکم سلام. جو څنګه سیر وړي؟ کبال دی. واړه وا سیر وړي بیا 50 روپۍ بیا 50 روپۍ. خدا ماما پیسې را. سلام علیکم ماما. وعلیکم سلام. ماما دې کې چې کومه دوی لیکلې ده هغه راکړه. ډېره ښه ده. ماشومه دا دوی ده 600 کېږي ته 1500 راکړه. ماما ما سره 50 روپۍ دي دا دوی راکړه نور به درله بیا درکړم. ماشومه خفه نه شي زه تا د دوی قرض نشم درکولی ځکه چې من سره مخکې قرض نه کوي او په 50 روپۍ دا یو بوتل کېږي خو دا الې دا یو څه. هغه ماما دا یو بوتل راکړه. ملګري د ماشوم چې دا کومه دوی غوښته دا راوالې. ښه دا څو روپۍ شوې؟ 1500 روپۍ شو. دا ماشوم چې روان دي دوی پسې ولګي. ان شاء الله ورغلو ها. دا ګاډو ما خو نشي ورتلی لاره خرابه ده ها. هیڅ خبره نه ده همدلته دې ولاړې زه راځم.
یا بچی تا دا دوی د کم ځای نه راوړه؟ تا سره پیسې کم ځای وې؟ بیبي مزدوري مې وکړه، کباب مې خرڅ کړو. څه؟ تا مزدوري وکړه؟ هغه هم په دې سرو غرمو باندې؟ یا بچی دا ما چې شپه ورځ یو کړې ده او د حانانو خدمتونه کوم، هغه د دې وجې دپاره کومه چې ته سخت ونه منې، سخت کارونه کې. یا بچی ما خو مې تا نه بسته جوړ شي، ویم دا روز مې مولیده. ورشه بچی دا څوک ورډبوي؟ څوک یې؟ انجي تاسو؟ او ریانه بچی زه بیبي ته لږ اواز کا. خان جی د بیبي مې طبیعت خراب دی، هغه له کټ نه نشي راپاسېدی. تاسو راځئ که نه خان جی بار سره ولاړ یې. ها چې دا خبره ده نو مخکې شه. بیبي ها بچی خان جی راغلی. خانجي تاسو او دلته کینې کینې. نه نه تروره کینې، ستا طبیعت خراب دی. دا خو مې دا ریان د میډیسن دکان کې ولیده چې د پیسو د کمی د وجې د نیمې نه زیاته دوی پرېښوده، خو هغه دویو پسې ما راواغسته او عمده پسې شاته راخطا شو. الله دې خوشحاله که خانجي چې تاسو زموږ دونه خیال ساتئ. ویم مونږ خو چې کله ستاسو د ځای نه را روانېدو او کومه روټۍ او کومې پیسې دې راکړې وې نو په لار را باندې ډاکو پېښ شو او هغې رانو تښتول او زما د هغې نه مخکې م طبیعت ډېر خراب و. نو دا خو ریان څه مزدوري وکړه او دا دوی یې پرې راله راوړه. او ترورې دروازه کې ولاړو ما ستاسو ټولې خبرې واورېدې. او ریان به نوره مزدوري نه کوي، دی به خپل تعلیم کوي. د ده تعلیم به اول الله پاک کوي او بیا به یې زه کوم. او تاسو به م نور خدمت له نه راځئ ځکه چې تاسو زموږ وفادار یې. ډېر زیات وخت هم را سره وشو او لکه د خپلو بچو شان هم را باندې لاس اخېدی. نو اوس دا زموږ حق جوړېږي چې تاسو باقي په کور کو. تاسو به صرف یو کار کوئ چې 5 وخته به مونځ اودس کوئ او به دعاګانې به کوئ. او که ستا اجازه دي ترورې زه به درنه لاړ شم. خو ریانه ته راځه چې هغه دوی تاله درکړمه. وخت هم ده چې بس ډېرې ډېرې دعاګانې کوئ. ها راځه ریانه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حسن بصری نے بلند آواز میں فرمایا، لوگو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے. ایک بڑھیا نے سنا تو بولی، اے حسن کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ حضرت حسن بصری یہ بات سن کر غش کھا کر گر پڑے اور فرمایا، اے اللہ پاک یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے. اللہ اکبر. بے شک سب سے برا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص سے کھیلا جائے. اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے. اگر آدمی کی نیت درست ہو اور وہ کوشش شروع کر دے تو اللہ کی مدد آ جایا کرتی ہے. نبی کریم حضرت محمد کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو آپ کو چاہیے کہ پیٹ کو بھر کر نہ کھائیے بلکہ کچھ حصہ خالی رکھیے تاکہ آپ کا معدہ کبھی خراب نہ ہو. زیادہ کھانے سے معدے خراب ہو جاتے ہیں جس سے بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں. 4 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو انسان کو جلد ہی بوڑھا کر دیتی ہیں. نمبر 1 انسان کا زیادہ پریشان رہنا. نمبر 2 زیادہ سے زیادہ غم سے وابستہ ہونا. نمبر 3 انسان کا کئی دن تک بھوک برداشت کرنا. نمبر 4 انسان کا رات گئے تک جاگتے رہنا. 4 چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جس پر عمل کرنے سے انسان کے چہرہ مبارک پر رونق اور نور آ جاتا ہے. وہ 4 چیزیں یہ ہیں. نمبر 1 پرہیزگاری. نمبر 2 ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ وفاداری کرنا. نمبر 3 انسان کا رحم دل ہونا. نمبر 4 بغیر مانگے حاجت مند کی ضرورت پوری کرنا. رسول اکرم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بدقسمت بنا دیتی ہیں. نمبر 1 جب انسان کو اللہ کے خوف سے آگاہ کیا جائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے.
بے شک ہر انسان کو ہر وقت اللہ کے خوف میں مبتلا رہنا چاہیے، بھلا اس سے بڑی بھی کوئی بدنصیبی ہو سکتی ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرنا بند کر دے اور اتنا بے خوف ہو جائے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہ ٹپکیں۔ نمبر 2، انسان کا سخت دل ہو جانا، یعنی دوسروں کی مجبوری سمجھے بغیر اپنی بات کو منوانا، اور اتنا تنگ دل اور سخت دل ہو جانا کہ کسی کے لیے بھی نرم گوشہ نہ رہے۔ بڑا ہی بد نصیب ہوتا ہے وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے لیے ہی سخت دل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، انسان کا لمبی امیدوں سے وابستہ ہونا، یعنی کہ انسان یہ بات کہے کہ میں فلاں سال آنے سے پہلے یہ کام کروں جس سے میری دنیا سنور جائے، وہ یہ بات بھلا کیسے کر سکتا ہے کہ اس کو موت بھی آنی ہے، کیا پتا کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ وہ ہر وقت لمبی لمبی امیدوں چھوڑے رکھتا ہے۔ نمبر 4، انسان کو دنیا کی لالچ سے چھٹکارا نہ ملنا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ ہم دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ آخر ہم نے ایک نہ ایک دن مر بھی جانا ہے اور وہاں جا کر حساب بھی دینا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، جب ایک شخص کا اپنے خالق حقیقی سے ملنے کا وقت آیا تو اس نے مایوسی کی حالت میں اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں مرنے کے قریب ہوں، میری لاش کو لکڑیوں سے اتنا جلانا کہ میرے جسم کا ریزہ ریزہ سڑ کر سوا ہو جائے، پھر ان ذروں کو تیز آندھی میں اڑا دینا تاکہ میرے جسم کے ذرے اکٹھے نہ ہو سکیں۔ جب وہ بندہ مر گیا تو رشتہ داروں نے اس بندے کی نصیحت کے مطابق اس کو جلا کر اس کے جسم کو تیز آندھی میں اڑا دیا۔ جب اللہ پاک نے اس کے جسم کو اکٹھا کیا اور اس بندے کی نیت کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگا، اے اللہ، تیرے خوف سے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ تو اللہ پاک نے بندے کا یہ جواب سنتے ہی اس کو بخش دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو کوئی نیکی قبول ہوگی اور نہ ہی نماز قبول ہوگی۔ نمبر 1، ایسا غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو جب تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس واپس نہ آ جائے، تب تک اللہ پاک اس کی نہ نماز قبول کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اور نیکی قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، اس عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ نمبر 3، ایسا شرابی جو ہر وقت اپنے نشے میں مست رہتا ہو۔ اس حدیث میں ہے کہ اللہ نے مرد کا رتبہ عورت کی نسبت زیادہ بلند کیا ہے اور مرد کو عورت پر غالب فرما دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے فرماتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر دوزخ اور بہشت بھی ہے، تو اپنے شوہر کو راضی کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہے اور اپنے ہی شوہر کو ناراض کر کے دوزخ کی حقدار بھی بن سکتی ہے۔ اللہ پاک نے مرد کو اتنا بڑا درجہ عطا کیا ہے کہ عورت کس طرح اپنے خاوند کو ناراض کر سکتی ہے، اور اگر ناراض کرے گی تو اپنا جنت کو ٹکڑا کر وہ جہنم میں اپنا مقام بنائے گی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ خدا نے 3 آدمیوں کا گھر جنت میں بنایا ہے۔ نمبر 1، ایسا انسان جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوسرے بندے سے جھگڑا ختم کر دے۔ نمبر 2، ایسا شخص جو اپنے دوستوں سے مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ کے پاس نہ جائے۔ نمبر 3، ایسا شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم کا ارشاد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایسے بندوں کا گھر جنت کے بالکل درمیان میں بنا رکھا ہے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے لڑائی جھگڑا نہ کریں بلکہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ ایسا شخص جو دوسروں کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے جھوٹ کبھی نہ بولے، ایسے انسان کا گھر بھی جنت کے وسط میں تعمیر کیا گیا ہے، اور جو اچھے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ حکماء کے مطابق 4 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بہت جلد بیماری اور پریشانی کی طرف لے جاتی ہیں۔ نمبر 1، زیادہ باتونی ہونا۔ نمبر 2، بہت زیادہ سونا۔ نمبر 3، زیادہ کھانا۔ نمبر 4، لوگوں سے زیادہ میل جول رکھنا۔ 4 چیزوں سے رزق میں کمی آتی ہے۔ نمبر 1، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک سونا۔ نمبر 2، نماز کو چھوڑ دینا یا نماز کی پابندی نہ کرنا۔ نمبر 3، کسی کو دھوکہ دینا۔ نمبر 4، ہر کام میں سستی ظاہر کرنا۔ 4 چیزوں سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، راتوں کو اٹھ کر نمازیں ادا کرنا، تہجد کی پابندی کرنا۔ نمبر 2، ہر وقت اپنے مال و دولت کی خیرات کرتے رہنا۔ نمبر 3، ہر وقت اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ نمبر 4، ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا کہ اس کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو مسلسل اپنانے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، ہر وقت جھوٹ کا دامن نہ چھوڑنا۔ نمبر 2، دوسروں کی عزت نہ کرنا اور کسی غلط چیز پر ضد کرتے رہنا۔ نمبر 3، بغیر علم کے بحث و مباحثہ شروع کرنا۔ نمبر 4، کسی غلط کام کی پرواہ کیے بغیر ہی اسے کرتے جانا۔
مہمان نوازی کرنا اللہ کی خاص رحمت ہے جو اللہ کے نیک بندوں کا شوق رہا ہے۔ دین اسلام میں مہمان نواز کو بڑے ثواب سے نوازا گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کرنے کے بارے میں مہمان نواز کو بڑی تاکیدیں فرمائی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو اس کو مہمان نوازی خوب کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پوچھا گیا کہ مہمان کا حق کیا ہے جو ہم ادا کر سکیں؟ فرمایا ایک دن، ایک رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان کو یہ حاصل نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے گھر اتنے دن رہے کہ اس کو گناہگار کر جائے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، وہ مہمان کسی مسلمان بھائی کو گناہگار کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مہمان اس کے پاس اتنے دن ٹھہرے کہ اس کے پاس مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ نہ رہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، ہمیں نیک عمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق دے، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک حال سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔